بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالحہ عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح سے پرورش کی، بہت اچھے سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلوائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی اور وہ غریب سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجالس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ بے حیا عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی اور آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے ہونے لگی۔ اس کی والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا اور آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے ہونے لگی۔ پھر وہ نیک راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا اور اس کے ڈیرے اب ہر قسم کے بد کردار دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی، کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینے میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثنا میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی دوستی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی اور وہ اس کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لوٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا تھا، اب وہ عورت دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسے سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے پر دستک دیتا وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی اور بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک ماں کی بینائی بھی جواب دے چکی تھی اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب بھی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا اور خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا اب خواہش نفس کی خاطر شیطان بن چکا تھا اور اس سے بھی بدتر ہو چکا تھا اور اس کی فرمائش کو پورا کرنے کو تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب وہ بد نصیب دروازے پر پہنچا تو آواز دی، ماں۔ ماں خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے پر اور ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ فرشتوں نے دعائیں دی کہ ظلم کا انتہا ہو گئی بد کرداروں کا۔ یار بد کردار عورتوں کے مکان پر پہنچا تو ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے؟ تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ لڑکے کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا اور گر گیا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا۔ دل اس بد کردار عورت کے کمرے میں پڑی چھری پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹ گیا۔ درد کے ساتھ دل سے آواز آئی، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے اور کہیں ہم دانستہ اور نادانستہ اپنے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔